السلام علیکم معزز سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی گزشتہ ویڈیو کا بقیہ حصہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم نے مومی گیند کا فکری مطالعہ پیش کیا تھا۔ آج ہم اس کے فنی پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں دو طرح سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایک تو کرداری مطالعہ ہم کریں گے، یعنی کردار کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو فنی لوازمات ہیں افسانے کے، ان دو پہلوؤں سے ہم آج گفتگو کریں گے مومی گیند پر، جو کہ موپاسا کا افسانہ ہے۔ تو ادھر ایک صراحت ضروری ہے، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کا فائنل پرچہ جو استفا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور جو وسط مدتی یعنی مڈ ٹرم ان کا امتحان تھا وہ بھی اب ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کردار کے متعلق دو طرح سے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک طرح کا، مثال کے طور پر جس طرح اب آیا ہے مڈ میں کہ مومی گیند میں موپاسا نے فرانسیسی اشرافیہ کی نمائندگی پیش کی ہے، کرداروں کے حوالے سے جائزہ پیش کریں۔ تو یہ مڈ ٹرم کا جو امتحان ہے پنجاب یونیورسٹی کا، اس میں آیا ہے اس دفعہ۔ تو یعنی کسی ایک فکری پہلو یا معاشرتی پہلو کو لے کر وہ کرداروں میں سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی وہ جو کردار ہیں وہ کسی معاشرتی پہلو کی، کسی نفسیاتی پہلو کی یا فکری پہلو کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے کردار کا مطالعہ وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو کردار کے متعلق سوال آ سکتا ہے وہ بنیادی جو کردار ہے، یعنی اہم کردار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ ان کا ظاہری حلیہ وغیرہ، یا پھر ان کی نفسیات یا باطنی ان کی جو حالتیں ہیں اس کے بارے میں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یعنی ان 3 سے 4 یہ جو حوالے ہمارے پاس بنتے ہیں کرداروں کے، ہم نے ان 4 حوالوں سے، یعنی فکری یا معاشرتی یا کوئی بھی پہلو، اس پہلو سے اگر چند ایک کردار یا کوئی ایک کردار نمائندگی کرتا ہے افسانے میں، مثال کے طور پر جس طرح اب ہم نے پچھلے افسانے میں اوور کوٹ لیا تھا، تو اس میں جو افسر ہے، جو یعنی اسپیشل پرسن، وہ ایک خاص آدمی، بڑا آدمی جو آخر پر ہمارے سامنے آتا ہے جس کا نام نہیں ہے، وہ جو ہے وہ افسران کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو وہ بھی اس حوالے سے بھی آ سکتا ہے سوال کہ اوور کوٹ میں افسران کے رویے کی نمائندگی کی گئی ہے، کردار کے حوالے سے جائزہ پیش کریں۔ تو یعنی اس طرح وہ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر بنیادی کردار، جس طرح اوور کوٹ کے بارے میں آیا کہ اوور کوٹ کے بنیادی کردار کا کہ ظاہری خد و خال کا جائزہ پیش کریں، تو وہ اس لحاظ سے آ گیا۔ اب اس کے علاوہ وسط مدتی جو امتحان ہے ان کا مڈ ٹرم، اس میں افسانہ فنکار کے متعلق آیا ہے کہ افسانہ فنکار کے بنیادی کردار کی اندرونی یا نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ بیان کریں کہ وہ یعنی اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ تو یہ 3 سے 4 جو حوالے ہمارے سامنے ہیں، ان سارے حوالوں سے ہم نے کرداروں کا مطالعہ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح، کسی بھی الفاظ میں سوال آئے، ہم نے اس کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ علاوہ ازیں فنی جائزہ جو ہے ہمارے پاس، وہ ہمیشہ کی طرح چند ایک جو اہم فنی لوازمات ہیں، صرف ان کا ہی ہم نے ذکر کرنا ہے، جن میں پلاٹ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کردار جو ہے وہ چونکہ ہم علیحدہ کر لیں گے، تو اگر تو کرداری مطالعہ نہیں ہوگا، فنی مطالعہ پوچھا جائے گا، جو کہ اس دفعہ فائنل کے پیپر میں ادھر آیا ہے۔ ایک افسانے کا فنی انہوں نے مطالعہ یا فنی یا جمالیاتی مطالعہ جو ہے وہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو جب فنی مطالعہ آئے گا، اس میں ہم کرداروں کا مختصراً جو ہے وہ ایک سرسری سا جائزہ پیش کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو مکالمے اس میں موجود ہوں گے، ہم ان کے بارے میں تھوڑی بہت بحث کر لیں گے۔ مکالمے کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک اہم نقطہ اس سلسلے میں آ سکتا ہے وہ وحدت تاثر آپ لے لیں، کیونکہ یہ بھی افسانے کا جب ہم نے جمالیات دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں وحدت تاثر جو ہے یہ ایک اہم اس کا فنی لوازم جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ 4 کم از کم یہ 4 آپ کے ہوں۔ اس کے بعد آپ منظر نگاری بھی، ان سب آپ یہ جو افسانے ہیں ہمارے پاس ان میں مل جائے گی، اور منظر نگاری کے ساتھ ساتھ جزیات نگاری جو ہے وہ بھی ہمیں ان میں اچھی مقدار میں مل جائے گی۔ یعنی ہر افسانے میں جہاں جہاں منظر نگاری ہے وہاں اس کے ساتھ منظر کو مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے حسین جزیات نگاری سے بھی کام لیا گیا ہے۔ تو یہ چند ایک جو کتابی اور رسمی سی باتیں ہیں۔ فکری فنی جائزہ جب بھی آیا، آپ نے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ان پوائنٹس کے ذیل میں چند ایک جو باتیں ہیں وہ بس کر دینی ہیں، کیونکہ بات اصل ہوتی ہے فکر کی۔ فن جو ہے، فن تو ایک چیز ہے، فن کو چند ایک فن کے ایک معیارات رکھے ہوتے ہیں، ان معیارات کے حساب سے آپ اس افسانے کو جانچ سکتے ہیں،
اور آسانی سے فنی جائزہ ہو جائے گا۔ لیکن بات آتی ہے فکری پر، کیونکہ ہر افسانہ فکری طور پر متنوع ہوتا ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کا جو پہلو ہے جس پر افسانے کی اساس ہوتی ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بس چند ایک مفروضات جو ہیں یہ ذہن میں رہنے چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہم کرداری مطالعے کی طرف۔ تو اس افسانے میں کرداروں کے متعلق جو سب سے پہلا سوال بن سکتا ہے اور جو آیا بھی ہے یونیورسٹی میں، ہم سب سے پہلے اس کو ہی دیکھیں گے، جو کہ ہے اشرافیہ کردار جو ہیں۔ یعنی جو سوال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مومی گیند میں موپاسا نے فرانسیسی اشرافیہ کی نمائندگی پیش کی ہے، کرداروں کے حوالے سے جائزہ لیں۔ تو اشرافیہ جو ہیں، اشرافیہ کی نمائندگی، یہ اشرافیہ کی نمائندگی کرنے والے جو کردار ہمارے پاس ہیں، سب سے پہلے ہم ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اشرافیہ کی نمائندگی کرنے والے ہمارے پاس کل 6 کردار ہیں، اور وہ 6 میاں بیوی ہیں، یعنی 3 جو ہیں وہ میاں ہیں اور 3 ان کی بیویاں ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں موسیو لو آزو، اس کے بعد آ جائیں گے موسیو نہیں، اس کے بعد ہیں کاغے لامادوں، ان کے علاوہ ہیں نواب ہیوبیغ، اور باقی جو ہیں وہ ان کی بیویاں ہیں۔ بیویوں کے کوئی علیحدہ سے نام نہیں بتائے گئے، وہ ان سب کے ساتھ آپ بیگم کا لفظ استعمال کر دیں، بیگم لوازو، اس کے علاوہ بیگم لامادوں اور بیگم نواب۔ یہ 6 بنیادی طور پر اشرافیہ کردار ہیں ہمارے پاس۔ اب کرداروں کی جب آپ نے بات کرنی، سب سے پہلے ان کے ظاہری حلیے اور ظاہری جو ان کا مقام ہے افسانے میں بیان کیا گیا، اس پر آپ نے بات کرنی ہے۔ بعد میں ان کی نفسیات یا ان کے جو فکری پہلو ہیں، یعنی ان کی شخصیت جو ہے، ان کے اندرون کی جو بات ہے وہ بعد میں کرنی ہے۔ اس طرح آپ کا جو ہے وہ جائزہ پورا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم ظاہری طور پر مختصراً ان پر بات کریں تو موسیو لو آزو جو ہیں یہ شراب کے بیوپاری تھے، اور یہ گھٹیا اور کمینہ صفت انسان تھا، یعنی برے مذاق کرنا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا، یہ سب اس کے یعنی مشاغل تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو کاغے لامادون ہیں یہ روئی کی فیکٹریوں کے مالک تھے، ان کی 3 فیکٹریاں تھیں، اور یعنی یہ اشرافیہ اپر کلاس جو ہے اس سے تعلق رکھتے تھے یہ بھی۔ اور ان کے علاوہ جو ہیں نواب ہیوبیغ جو ہیں، ان کا جو سٹیٹس تھا یہ نواب ہیں، اور سیاست میں ان کا جو ہے وہ عمل دخل ہے، یہ قائد اس پہ اختلاف بھی ہیں۔ تو یہ چند ایک ان کی بنیادی جو باتیں ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور ان کی جو بیویاں ہیں، ان میں موسیو لوازو کی جو بیوی ہے بیگم لوازو، وہ جو ہیں وہ بڑی تند خو مزاج عورت ہیں اور دکان کا حساب رکھتی ہیں وہ، یہ چند ایک باتیں ان کے بارے میں۔ اور بیگم لامادوں ہیں جو یہ ذرا عمر کی کم ہے، کاغے لامادون جو ہیں ان سے، اور باقی جو بیگمات ہیں ان سے یہ عمر میں کم ہے اور یعنی خوبصورت ہے۔ علاوہ ازیں بیگم ہیوبیغ جو ہیں، بیگم نواب صاحب کی بیگم، وہ ہر دل عزیز اور مشہور اور وقت کے ولی عہد کی پرورش بھی انہوں نے کی تھی۔ بیگم لامادون جو ہیں وہ فوجی افسران کی آنکھوں کا تارا بھی کہلاتی تھیں، یعنی فوجیوں کے جرمٹوں میں وہ مشہور ہوتی تھیں۔ تو یہ چند ایک ان کرداروں کی حیثیت کے بارے میں باتیں تھیں اہم۔ اب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ سوال ہمارے پاس ہے کہ اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہیں، تو یہ اشرافیہ کی نمائندگی کس طرح کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ فرانس کا جو نظام تھا اس وقت وہ بہت بری معاشرتی تقسیم کی زد میں تھا، یعنی وہاں جو ہے ورکنگ کلاس جو نچلا طبقہ تھا اور متوسط طبقہ تھا اور ہائر طبقہ تھا، ان میں جو فرق تھا، یعنی جس طرح ہمارے ہاں اب موجود ہے کہ جو اشرافیہ ہیں وہ ہر چیز پر قابض ہیں، جبکہ جو عوام ہے اور نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ بیچارے بری حالت میں ہیں۔ تو یہ نظام فرانس میں اس وقت موجود تھا۔ تو یہ جو ہے سارے یہ اچھے سٹیٹس پر ہیں، اچھے بیوپاری ہیں، ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں یا ان کی سیاست میں جو اچھی جان پہچان ہے، تو یہ تمام جو لوگ ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو اپنے وطن، ان کو
جنگ ہو گئی ہے، ان کا وطن ہار گیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. انہیں صرف اس بات کی ٹینشن ہے، اس بات کی فکر ہے کہ ان کا جو تجارتی معاملات ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں، اور وہ جہاں ان کو بہتری نظر آتی ہے وہ ادھر کو ہجرت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اشرافیہ جو تھے فرانس کے اس وقت کے، ان کے لیے ایک خاص جو ترکیب فرانسیسی استعمال کرتے ہیں وہ بورژیوازی ہے. یہ فرانسیسی لفظ ہے اور اس کے مختلف تلفظ آپ کو مل سکتے ہیں. بورژیوازی ان کی جو اپر کلاس تھی یہ اس کا نام تھا، اور یعنی اشرافیہ کو بورژیوازی وہاں کہتے تھے. اور یہ جو 6 کے 6 کردار ہیں یعنی امراء ہیں، یہ امیر جو لوگ ہیں یہ اسی سے تعلق رکھتے تھے. اب چونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مکمل طور پر جو فکری مطالعہ کیا تھا ان میں بھی کئی جگہ پر ان کا ذکر آ چکا تھا اشرافیہ کا، تو مختصراً اب ادھر بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں سارے کے سارے، یہ تمام کے تمام جو اشرافیہ ہیں یہ خود غرضی، مطلب پرستی، مفاد پرستی، منافقت اور دھوکہ دہی کی مثال کے طور پر ہمارے سامنے ابھرتے ہیں. ان کی جو بیگمات ہیں جو کہ خود کو شرفاء اور شریف سمجھتی ہیں، وہ دراصل جو ہے وہ اس طوائف سے جو کہ عزت نفس سے بھرپور تھی اس سے گئی گزری قسم کی تھیں، لیکن نیچا اسے دکھانے کی انہوں نے کوشش کی، اور جو اس کے ساتھ کیا وہ بھی آپ مختصراً ادھر بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح مکاری کے ساتھ اسے اس برے فعل پر قائل کر کے اپنا مطلب نکالا اور پھر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. تو یہ آپ چند ایک باتیں اس میں کر سکتے ہیں. اشرافیہ کی نمائندگی کرنے والے یہ 6 کردار ہیں. اب اس کے بعد مذہبی کرداروں پر بات اب آ جائے گی. یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس بنیادی جو 6 کردار ہیں وہ اشرافیہ کے متعلق ہیں. ان کے علاوہ دوسرے نمبر پر جب ہم کردار کا مطالعہ کریں گے تو مذہبی ادارے کی نمائندگی کرنے والے جو کردار ہیں ہمارے پاس وہ 2 ہیں، جو کہ راہبائیں ہیں. آپ ان کو ایک ہی پوائنٹ میں، کیونکہ یہ مختصر ترین پوائنٹ بنے گا، راہبائیں ہمارے پاس ہیں. تو یہ جو راہبائیں ہیں یہ دراصل نرس کا کام کرتی ہیں، اور جہاں یہ سب ہجرت کر کے جا رہے ہوتے ہیں ہاؤگ میں، وہاں انہوں نے ایک ہسپتال میں جہاں زخمی ہیں ان کا علاج وغیرہ کرنے کی غرض سے یہ ہجرت کر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ. تو یہ دونوں بہنیں ہیں، ایک جو ہے وہ ذرا معمر ہے یعنی بوڑھی ہے، اور ایک ذرا جوان ہے، جبکہ جو بوڑھی ہے وہ چیچک روح ہے. تو یہ بنیادی ان کے بارے میں باتیں تھیں. اب یہ مذہبی ادارے کی نمائندگی کس طرح کر رہی ہیں اس کی مثال ہمیں اس کے درمیان میں ملتی ہے جب آخر میں وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو تمام جو اشرافیہ کردار ہیں وہ قائل کرنے کی مکمل کوشش کر چکے ہوتے ہیں، لیکن مومی گیند پر کوئی نمایاں فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو راہبائیں ہیں یہ دونوں بہنیں، ان میں سے جو بوڑھی ہوتی ہیں وہ ایسی مذہبی دلیلیں گھڑ کر اس کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور اس فعل بد کو، جس کو عام حالات میں برا بلا کہا جاتا ہے اور کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کو اچھا نہیں جانا جاتا، اس کام کو خدا کی رضا کا کام بنا کر مومی گیند کی نظروں میں انہوں نے پیش کر دیا. تو یہ ایک مذہبی ادارے کی پچھلی جو ہماری ویڈیو ہے ہم نے اس میں مفصل بات کی ہے مذہبی ادارے پر، تو وہ آپ کو ضرور یاد ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا. آپ اس حوالے سے ادھر بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر آئے گا کردار، وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو جو بنیادی کردار ہے وہ مومی گیند ہے، لیکن جو کوگنیودے ہے اس کا یعنی عاشق کی حیثیت سے وہ کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہے، لیکن اس کا بھی یاد ہونا چاہیے. کوگنیودے کی اگر بات کی جائے تو وہ اس کو بابا جمہوریت کہا جاتا ہے. والدین سے جو ملی وراثت وہ اس نے ساری ضائع کر لی. اس کے بعد اب جو ہے جمہوری ایوان ہے ان کی غلام گردش میں یہ رہتا تھا، لیکن یہ وطنیت اور حب الوطنی سے بھرپور ایک نوجوان تھا، اور یہ مومی گیند ہے جو کہ طوائف ہے اس کے آشنا کی حیثیت سے یہ سفر کرتا ہے اس کے ساتھ. اول یہ بڑے عاشق مزاجی اس کے ساتھ دکھاتا ہے، لیکن جو ہی وہ اسے اپنے قریب آنے نہیں دیتی تو پھر یہ بھی اپنی منافقت پر اتر آتا ہے، اور بالآخر جب مومی گیند روتی ہے، آخری بالکل جو سین ہے افسانے کا، جب وہ سب آگے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، تب مومی گیند جو کہ بھوکی ہوتی ہے اس کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں، اپنے آپ کو اس نے پیش کر کے ان سب کو آزاد کروایا ہوتا ہے. تو یہ سب بشمول جو ہے کوگنیودے جو کہ اس کا عاشق بنا پھرتا تھا،
وہ اس کو کھانا تک نہیں پیش کرتے، سب اس کے سامنے بیٹھ کر ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے وہ نظر ہی نہیں آ رہی کسی کو۔ تو یہ اس کے بارے میں مختصر سی باتیں ہیں، وہ کسی لحاظ سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اب ہمارے پاس آ جاتی ہے مومی گیند۔ مومی گیند یا ایلزابتھ اس کا جو اصل نام ہے۔ تو اب مومی گیند کے بارے میں بھی 2 سے 3 طرح سے سوال آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے کہ مومی گیند افسانے کے بنیادی کردار پر نوٹ لکھیں یا بنیادی کردار کا جائزہ لیں، یا کسی بھی لحاظ سے وہ معاشرتی پہلو کو لا کر، جس طرح ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ مومی گیند میں موپاسا نے فرانسیسی اشرافیہ کی نمائندگی کی ہے، تو اس طرح کوئی بھی معاشرتی پہلو، کوئی فکری پہلو لا کر آگے اس کو پھر کرداروں سے جوڑنے کی، کرداروں کے حوالے سے اس کا جائزہ پیش کریں، اس طرح کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، صرف بنیادی باتیں وہی ہیں جو ہم نے فکری مطالعے میں پڑھی، فنی مطالعے میں پڑھنی ہیں کرداروں کے بارے میں، وہ کسی طرح سے بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ آپ کو بس یہ ہنر آنا چاہیے کہ جس طرح کے الفاظ ہوں اس طرح کے الفاظ میں اپنا نالج، آپ اپنا جو علم ہے اس کو ڈھال سکیں۔ تو مومی گیند کی ہم دونوں طرح سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مومی گیند ظاہری اس کی حالت کیا تھی۔ ظاہری طور پر مومی گیند ایک طوائف کردار کے طور پر ہمارے سامنے اس میں پیش کی گئی ہے افسانے میں۔ یہ عزت نفس سے بھرپور ایک طوائف تھی، اور عزت نفس کے علاوہ اس میں حب الوطنی، دوسروں کا احساس، ہمدردی، اور وہ جو تمام چیزیں ایک اچھی عورت میں، ایک آئیڈیل عورت میں ہوتی ہیں، وہ تمام اس میں تھیں۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں جو کہ امراء اور وہ عورتیں جو خود کو شریف کہتی ہیں، خود کو عزت والی کہتی ہیں، ان عورتوں میں بھی جو نہیں تھی چیزیں، وہ بھی اس میں پائی جا رہی تھیں۔ یعنی طوائف تھی، لیکن بہت سی عورتوں سے بہترین عورت کہلانے کے قابل تھی یہ۔ وہ ہمدردی کا رویہ رکھتی ہے سب کے ساتھ، سب کو کھانا بھی پیش کرتی ہے، لیکن بالآخر جب اس کے جسم کا سب فائدہ اٹھا کر خود اپنی آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی طرف کوئی دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ آخر میں وہ روتی ہے جب سب جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کھانا تک اسے پیش نہیں کرتا۔ یعنی جو آخری سین ہے نا، اس میں ایک وہ جو شعر ہے ساحر لدھیانوی صاحب کا بہت خوبصورت کہ مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں، یوں جا رہے ہیں جیسے ہمیں جانتے نہیں۔ تو بالکل یہی ایک کنڈیشن جو ہے ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب تک مطلب تھا، جو نواب ہیوبیگ ہے اس کا ہاتھ مومی گیند کا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو سمجھاتا ہے، بیٹی کہہ کے بلاتا ہے اسے، لیکن جو ہی ان کا کام ہو جاتا ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، نہ اس کو کوئی کھانا پیش کرتا ہے۔ پھر وہی پرانا رویہ کہ یہ طوائف ہے، یہ گندی ہے، یہ بری ہے، یہ جرمنوں کی کتیا ہے، یعنی خود اس سے وہ والا فعل کروایا جس پر وہ راضی ہی نہ تھی۔ یعنی دشمن کے آگے، حالانکہ اس کا اپنا یہ کام تھا، لیکن دشمن کے آگے اس نے یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ خود کروایا اور پھر اس پر ہی الزام لگایا اور اس کو اس طرح اگنور کیا کہ جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ تو یہ ایک جو غیر انسانی رویہ ان شرفاء، ان شریفوں اور امیروں کا دکھایا گیا ہے کہ جو خود کو بہت عزت دار کہتے ہیں۔ تو یہ سب اس کی خصوصیات ہم اس کہہ سکتے ہیں۔ ظاہری اس کا خد و خال جو ہے وہ بیان اگر کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ موپاسا نے بڑے حسین طریقے سے تشبیہات دی ہیں مومی گیند کو، ان کے ہونٹ جو ہیں، ان کا جسم، ان کی سراپا نگاری جو کی ہے وہ بہترین انداز میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے جو فکری مطالعے میں بے شمار باتیں مومی گیند کے بارے میں کی تھیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں ضرور ہوں گی۔ تو کسی بھی لحاظ سے سوال آئے انشاءاللہ اس کو حل کرنے کے قابل ضرور ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد اب ہمارے جو بنیادی کردار ہیں وہ تو تقریباً تمام ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ثانوی کردار ہیں چند ایک، ان پر مختصراً یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ ثانوی کرداروں میں کون سے آ سکتے ہیں؟ ایک وہ جرمن افسر آ سکتا ہے، اس کردار کی کیا نمائندگی ہے اس کہانی میں کہ جو غاصب فوجیں ہوتی ہیں، جو فاتحین ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات جو مفتوحین ہیں یا جو قیدی ہوتے ہیں ان کی جو عورتیں ہیں ان پر بری نظر رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ ناجائز ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ اس سب کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ثانوی کردار میں آ سکتے ہیں، وہ جو جہاں وہ ٹھہرتے ہیں ہوٹل میں جا کر، جہاں انہیں روکا جاتا ہے، وہ اور اس کی بیوی جو ہیں وہ تقریباً نیوٹرل کردار ہیں، یعنی نہ وہ جرمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جتنا وقت ان کے پاس رہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بنیادی کرداروں کی بات۔ اب ذرا ہم اس کے جو مختصراً جو ہیں اس کے فنی پہلو ان پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات آئے گی وہ
پلاٹ کے متعلق ہوگی۔ پلاٹ کیا چیز ہے؟ اب اس میں پلاٹ کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے۔ پلاٹ اس کا جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے بالکل اس کا منظم پلاٹ ہے، یعنی واقعات جو ہیں وہ ایک خاص نظم و ضبط، ایک خاص تنظیم اور ایک خاص انتظام سے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا پلاٹ میں جو پوائنٹ ہوگا کہ اس کا جو پلاٹ ہے وہ منظم پلاٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو پلاٹ ہے اس کو ہم سادہ پلاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک مرکزی پلاٹ ہی ہے، اس میں کوئی یعنی ذیلی جو ہمارے پاس وہ کردار نہیں ہے۔ تو یہ اس کے پلاٹ کے بارے میں مختصراً باتیں تھیں۔ پلاٹ کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے کردار کے بارے میں ہم نے اتنی اوپر باتیں کی، ان سب کو مختصراً آپ نے بیان کر دینا ہے۔ یعنی کردار اس میں 3 قسم کے ہیں، اشرافیہ کردار ہیں، اس کے علاوہ مذہبی کردار ہیں، اور ایک جو طوائف کردار ہے اور اس کا آشنا ہے۔ یہ بنیادی ہمارے پاس کردار ہیں، اور جو ذیلی کردار ہیں یا ثانوی کردار ہیں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، جتنی یعنی پیپر کی طوالت اور اپنے وقت کے حساب سے جتنا آپ چاہیں پھیلا سکتے ہیں۔ کردار کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے تو مکالمے جو ہیں ان کے بارے میں یہی چند ایک باتیں ادھر آ جائیں گی کہ اس کے تمام جو مکالمے ہیں وہ مناسب ہیں، اور چند ایک مکالموں کی اگر آپ مثال دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح مومی گیند ہے وہ ایک اچھی عورت ہمدرد دکھائی گئی ہے، تو اس کے جو مکالمے ہیں وہ ہمدردی سے بھرپور ہیں، اور وہ بڑی تمیز سے اور ڈرتی ڈرتی ان سب کو بلاتی ہیں امراء کو، جبکہ جو افسر ہے اس کا جو رویہ ہے وہ اس کے مکالمے سے جھلکتا ہے، وہ کس طرح سب کو بلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپسی ان کی گفتگو ہے، جو عورتوں کی گفتگو ہے خاص طور پر، وہ آپ ادھر مثال پیش کر سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ آپس میں خود کو شریف کہتے ہیں، اور مومی گیند پر جس طرح کے عجیب الزام اور اس کو برا سمجھ رہی تھیں، تو اپنے خیالات کا اظہار جو وہ کر رہی تھیں وہ مکالموں میں مناسب طور پر ہمارے سامنے پیش ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، یعنی اس کے کامیاب مکالمہ نگاری اس میں کی گئی ہے۔ کردار نگاری ہی میں آپ سراپا نگاری جو ہے اس کا ایک پوائنٹ شامل کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو علیحدہ بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ سراپا نگاری میں کیا ہے کہ جتنے بھی اس میں کردار موجود ہیں ان سب کو بہترین طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، ان کے جو تمام ظاہری و باطنی خد و خال ہیں ان کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کی مصنف نے مکمل کوشش کی ہے، جو کہ کامیاب سراپا نگاری کی ایک مثال بھی ہے۔ آپ مومی گیند کی ادھر مثال دے سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے ہونٹ، اس کا جسم، اس کے یعنی ایک ایک اعضاء، ایک ایک عضو کو مکمل جو ہے وہ تشبیہات کے ساتھ آراستہ کر کے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے پاس آ جائے گا ادھر منظر نگاری اور جزیات نگاری، تو اس کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس میں جو تمام ہمارے پاس مناظر ہیں وہ حسین منظر نگاری کی مثال پیش کرتے ہیں، اور تمام جزیات بھی اس میں بہت مناسب اور اچھی قسم کی ہیں۔ تمام جو مناظر ہیں ان کے ساتھ جزیات جو ہیں وہ بہت حسین انداز سے پیش کی گئی ہیں، اور اس میں جو کردار ہیں وہاں بھی جزیات نگاری سے کام لیا گیا ہے، اور موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے، مکالموں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی جزیات کا سہارا لیا گیا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ مناظر نگاری جو ہے، منظر نگاری، اس میں چند ایک مناظر کی آپ مثال دے دیں، جس طرح شروع والا بالکل آغاز کا منظر ہے کہ جو فوجیں ہیں، فرانسیسی فوجیں ہیں جو کہ ہار کر واپس آ رہی ہیں، تو وہ ایک ہارا ہوا جو لشکر ہے اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، اس کی ظاہری و باطنی کیا کیفیات ہوتی ہیں، وہ حسین منظر نگاری اور جزیات نگاری کی ایک مثال ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ آپ بے شمار اس میں منظر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ جو آخری منظر ہے جب وہ سب رہا ہو چکے ہوتے ہیں اور مومی گیند ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور وہ سب کھا رہے ہوتے ہیں بالکل وحشیوں کی طرح، اور اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اور وہ کتنا رقت انگیز جو منظر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک منظر نگاری کی حسین جو ہے وہ مثال کے طور پر ادھر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ اگر کوئی دینا چاہیں، کیونکہ بے شمار مناظر اس میں موجود ہیں۔ اب جو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے وہ کلائمیکس ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی واضح کلائمیکس ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن جو نقطہ عروج ایک نظر آتا ہے وہ ہمیں وہ جب قائل کر رہے ہوتے ہیں مومی گیند کو اس حرکت پر، اور وہ افسر کے پاس چلی جاتی ہے، یہ جو پوائنٹ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہمارے پاس کلائمیکس کا جو ہے
وہ ایک سما پیش کرتا ہے کہ یہ بالکل کہانی ادھر بالکل ٹاپ پر پہنچ جاتی ہے کہ یہ یعنی کیا ہو رہا ہے ادھر، تو یہ یعنی ایک کلائمیکس ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وحدت تاثر کی اگر بات کی جائے، جو کہ آپ نے ضرور کرنی ہے اور آخر پر کریں تو اس کا زیادہ تاثر جائے گا، ایک اچھا تاثر قائم ہوگا دیکھنے والے پر بھی۔ تو وحدت تاثر کی اگر ادھر بات کی جائے تو یہ افسانہ جو ہے یہ ایک نشست میں ختم ہونے والا دکھائی تو نہیں دیتا، یعنی کہ طویل افسانہ ہے یہ، اور اس میں وحدت تاثر جو ہے وہ بھی کسی حد تک موجود ہے۔ یعنی واضح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وحدت تاثر سے بھرپور افسانہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وحدت تاثر اس میں موجود ہے، لیکن بہت اگر کوئی اچھا پڑھنے والا قاری ہے جس کی رفتار جو ہے وہ اچھی ہے اور ایک نشست میں یعنی جو اسے ختم کر پاتا ہے، اس کے لیے وحدت تاثر کا عنصر اس میں موجود ہوگا، اور اس کا جو تاثر ہے وہ دیر پا بھی ہے۔ یعنی جو افسانے ہیں، جدید افسانے کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ افسانہ جہاں ختم ہوتا ہے، کاغذ پر افسانہ جہاں ختم ہوتا ہے، وہیں سے وہ قاری کے دماغ میں شروع ہوتا ہے۔ تو اس افسانے میں ہمیں وہی خصوصیت جو ہے وہ بھرپور طور پر نظر آتی ہے کہ جہاں یہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں یہ بے شمار نقوش جو ہیں، بے شمار سوالات جو ہیں، وہ قاری کے ذہن میں اجاگر کر دیتا ہے، اور بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ہمارے معاشرے میں بھی آج ایسا ہی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو ہیں فکری و فنی پہلو سے ہم نے اس مکمل افسانے پر کیں، اور مکمل کوشش یہی رہی ہے کہ مختصر سے مختصر ہم بات کریں، لیکن پھر بھی ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلے افسانے کے فکری و فنی تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔